والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ آج تو ہم مختصر تذکرہ کریں گے اپنے ایک بزرگ کا جو آج ہم سے رخصت ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک کے بڑے علماء میں سے تھے، بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ مجھے ان کی وفات کی خبر یہاں فیصل آباد پہنچنے کے بعد میسج ملا۔ بیمار کافی عرصے سے تھے، ہمارے بزرگ تھے، مہربان تھے، میرے تو بڑے ہی مشفق تھے۔ تھوڑا سا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے جانے والوں کا خیر کے ساتھ تذکرہ کیا کرو، ان کا حق ہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خاندانی تعلق تو ہری پور سے تھا، ہزارے سے۔ ان کا خاندان آج بھی ہری پور میں ہے، لیکن ان کا علمی تعلیمی تعلق حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، شاگردی کا تعلق بھی، پھر دامادی کا تعلق بھی، پھر جانشینی کا تعلق بھی، اس لیے ان کا زیادہ تر تعارف حضرت بن نوری کے حوالے سے ہوتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارے بڑے مراکز دینی ملک کے مختلف حصوں میں موجود تھے، لیکن کراچی میں جو بڑے مراکز بنے، ایک تو جامعہ دارالعلوم کراچی ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کے ساتھ دوسرا بڑا مرکز وہاں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن، حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد تھے، محدث العصر تھے، اور واقعتاً محدث العصر تھے۔ ہمارے ملک کے محدثین میں سرکردہ ترین شخصیت تھے۔ انہوں نے بنوری ٹاؤن میں، وہ اس کا نام نیو ٹاؤن تھا، بنوری ٹاؤن کا پہلا سرکاری نیو ٹاؤن تھا، وہاں مدرسہ بنایا، مدرسہ عربیہ اسلامیہ کے نام سے، اور پھر حضرت بن نوری ہی کے حوالے سے معروف ہوا وہ، اور اس کا نام بھی پھر بن نوری ٹاؤن ہوا۔ تو یہ ہمارے قدیم مراکز میں یہ دو سب سے بڑے مرکز علمی تعلیمی۔ حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹا تو ایک ہی ہوئے، وہ انتقال فرما گئے، بعد میں وہ جگہ نہیں سنبھال سکے، لیکن داماد حضور کے 4 تھے۔ حضرت مولانا محمد تحسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی مجلس علمی کے بڑے تھے، اور وہ صاحب علم آدمی تھے، اور بہت بڑا علمی مرکز ہے ان کے مجلس علمی۔ ان کے زمانے میں علماء کی مجلسیں اور محفلیں، حالات حاضرہ کے مسائل پر ان کے بڑے داماد تھے۔ اور ان کے بعد پھر حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ چھچ کے تھے، حضرت مولانا قاری سید الرحمن صاحب کے بڑے بھائی تھے، کہ مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب یہ بھی حضرت بن نوری کے داماد تھے۔ پھر حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی حضرت بن نوری کے داماد تھے۔ پھر حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضرت بن نوری کے داماد تھے۔ یہ فیملی بن نوری فیملی ہی ہو گئی تھی، اصلاً یہ بن نوری فیملی نہیں ہے، لیکن بن نوری فیملی حضرت بن نوری کے حوالے سے ہی ان کا تعارف تھا، انہی کے جانشین تھے، انہی کے وارث تھے۔ اللہ رب العزت نے بہت صلاحیتوں سے نوازا تھا، علم بھی تھا، تقوی بھی تھا، اور بین الاقوامی طرابلس یونیورسٹی میں، لیبیا کی یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ وہاں کی ہے، اور بیرونی یونیورسٹیوں میں، مدینہ یونیورسٹی، اور پھر بہت اپنے دور کے بڑے مدرسین میں ان کا شمار ہوتا، بہت ٹاپ کے مدرس تھے، آخر وقت تک پڑھاتے رہے ہیں، جب تک معذور نہیں ہو گئے تو جامعہ بنوری ٹاؤن میں یہ شیخ الحدیث سے پڑھاتے تھے۔
اور تحریکات کا بھی بڑا اہم کردار رہے ہیں۔ ان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دینی تحریکات کا ختم نبوت کی تحریک میں پیش تھے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ایک عرصہ نائب امیر رہے ہیں۔ اس زمانے میں حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ عالمی مجلس کے امیر تھے، تو ڈاکٹر صاحب نائب امیر رہے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کو امیر منتخب کیا گیا۔ تو ختم نبوت کے ساتھ بھی ان کا بڑا پرانا تعلق تھا، تحریک کے ساتھ بھی، جد و جہد کے ساتھ بھی، اور یہ بھی حضرت بنوری ہی کی وراثت تھی۔ ختم نبوت کے محاذ پر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جد و جہد کو پھر سنبھالا مولانا بنوری نے، پھر وہ بھی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر رہے۔ یعنی حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد کا وہ پہلو جس کا تعلق قادیانیت سے تھا اور جس کا تعلق ختم نبوت کے تحفظ سے تھا، وہ حضرت بنوری نے، اور پھر مفتی عبد الرحمن صاحب بھی تھے، اور پھر یہ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اس تسلسل کا حصہ رہے ہیں، اور اس وقت وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے۔ مسلسل مجھے ان کے ساتھ کئی اسفار کا موقع بھی ملا، برطانیہ کے ختم نبوت کانفرنس سے مشاورت۔ یہ اللہ پاک کم لوگوں کو یہ اعزاز دیتے ہیں کہ مختلف محاذوں پہ کام کریں اور سب پہ ٹاپ پر ہوں۔ یہ اللہ پاک کسی کو کوئی انعام عطا فرما دے تو فرما دے۔ تدریس میں بھی ٹاپ پر تھے، اور جماعتی زندگی میں بھی ٹاپ پر تھے، اور پھر ختم نبوت میں بھی صف اول میں تھے، اور ان کی خدمات، ان کی جد و جہد، ان کی برکات، ان کے فیوز سے ہم سب مستفید ہوتے رہے۔ اور یہ بات بھی وفاق کے صدر تھے، وہ وفاق بھی وہیں سے بنا تھا۔ وفاق المدارس جب بنا تھا نا، تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شمس اللہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمودیہ محرکین اولین تھے، السابقون الاولون۔ یہ اس وقت یہ بنا تھا، اور اس وجہ یہ سارا وہ منظر یاد ہے۔ میں ایک کارکن کے طور پہ میٹنگوں میں میں بھی جاتا رہا ہوں، تو یہ سارا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ مدارس کو جوڑیے، بہت بڑا کارنامہ ہے کہ مدارس کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، اور اب وہ اس سارے عمل کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ وحدت کی علامت تھے۔ مجھے یہ بھی ہے کہ ایک شخصیت تھی جس پر بہت سے لوگ، یہ ہوتا ہے بعض شخصیات کو اللہ یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ مرکز وحدت ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا خان محمد صاحب کو یہ پوزیشن حاصل تھی۔ ان کے لیے تو ہم دوسرے مقاصد فکر کو بھی جمع کر لیتے تھے، آ جاتے تھے۔ بعض شخصیات کو یہ احترام سوسائٹی میں حاصل ہو جاتا ہے کہ اپنے تو آتے ہیں، پرائے بھی آ جاتی ہے، یار بزرگ آدمی ہیں، نیک آدمی۔ چلو، مجھے یاد ہے کہ جب اس دور کی بات ہے، ختم نبوت کی تحریک میں میں بھی ایک کارکن چلا آ رہا ہوں، سن 73 سے چلا آ رہا ہوں۔ تو جب کبھی اکٹھ کی ضرورت پڑتی تھی نا، کہ یا سب کو اکٹھا کرنا ہے تمام مقاصد فکر کو، تو اکٹھ کے لیے کو بندہ چاہیے جس کے نام پر آ جائیں۔ تو حضرت مولانا خان محمد صاحب ہمارے پاس، یا وہ ہے بابا ہے اکٹھا کر لے گا۔ تقریباً یہی پوزیشن حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر کو احترام کرتے تھے۔ دوسرے مکاتب فکر بھی شخصیت کا، خدمات کا، علمی مقام کا احترام کیا۔ ایک دفعہ میری گفتگو ہوئی مفتی منیب الرحمان صاحب، اللہ پاک سلامت رکھے، ہمارے دوست ہیں۔ انہوں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، ان کے ساتھ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اعتماد کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ مقام بہت کم لوگوں کو ملتا ہے کہ جو دوسرے مقام سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اعتماد کے ساتھ بیٹھیں، تسلی کے ساتھ، یار یہاں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی مخالف کے ساتھ یہ سمجھ کے بیٹھنا کہ مخالف کے ساتھ بیٹھا تو ہوں لیکن مجھے نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اعتماد بہت بڑی بلا ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ خیر،
ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی جو وفاق کی صورتحال تھی تو میں نے جس دن ڈاکٹر صاحب کا دوبارہ دیکھا، میں نے شکریہ، اللہ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ایک شخصیت ہمارے پاس ہے جو سب کو جوڑے رکھتی ہے۔ اب وہ بھی ایک مسئلہ ہے، اللہ پاک سلام خیر فرمائے۔ تو ڈاکٹر صاحب مرکز وحدت بھی تھے اور مرکز تحریک بھی تھے، اور ڈاکٹر صاحب نے پڑھایا بھی ہے، میں نے ان کے خطابات سنے ہیں، بیرونی دنیا میں بھی سنے ہیں، ختم نبوت پر بھی، علمی بہت بڑی شخصیت ہے، ان کی تصنیفات، ان کے تالیفات، یہ بلوری خاندان کی خصوصیات میں سے ہے، علم، تصنیف، تحقیق اور بین الاقوامی رابطے، یہ ایک بھی مستقل موضوع ہے۔ حضرت بلوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے حلقوں میں بیرونی دنیا میں، یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عرب دنیا میں، بیرونی دنیا میں ہمارا جو دیوبندی حلقہ ہے نا، ان میں سے شخصیات کے حوالے سے اگر کوئی تعارف تھا تو حضرت مولانا سید ابو الاسر ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا بلوری کا تھا، ورنہ ہم تعارف اپنا کرواتے بھی نہیں ہیں، وہ ہوتا بھی نہیں ہے اور ہمارا مزاج نہیں ہے تعارف کروانے کا، اور اس خوش بھی نہیں ہوتے کہ تعارف ہو جائے، ہم اس پہ خوش بھی نہیں ہوتے۔ لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب کا بھی بیرونی علمی دنیا میں، اب حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کا، اس وقت بیرونی علمی دنیا میں ہماری شخصیات میں سے تعارف کے اعتبار سے نمبر 1 حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، اللہ پاک سلامت رکھے یار ان کو بھی، ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، کل ہی ذکر کر رہے تھے، ہمارے 2 بابے رہ گئے ہیں، سینئر ترین بزرگ ہیں ہمارے، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب، مفتی محمد رفیع صاحب، اللہ پاک مہربانی کرے، ایک تو چلے گئے ہیں، دوسرے کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ تو یہ ہمارے پاس بزرگوں کی موجودگی برکت ہوتی ہے۔ میں ایک بات میرے تجربے کی بھی ہے، پڑھی ہوئی بھی ہے کہ بابوں کا وجود، بابے کچھ بھی نہ کریں، ان کا وجود ہی برکت ہوتا ہے۔ یہ بہت دیر سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ بابا بالکل لاچار گھر میں پڑا ہونا چارپائی پہ تو بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، بابا ہے تو صحیح نا سہارا ہوتا ہے، سچی بات ہے، وہ ہمارا سہارا تھے، ہمارا سہارا تھے۔ ہم جب کوئی پریشان ہو جاتا، بابا ہے یار سنبھال لے گا، مولانا ڈاکٹر صاحب ہیں، مفتی رفیع صاحب ہیں، یہ بزرگ ہیں، سنبھال لیں گے یار۔ کچھ جھگڑا کو مگر فاصلہ ہوتا تھا نا، تو میرے جیسے کارکنوں کو تسلی ہوتی تھی، یار خیر ہے، بابے ہیں نہ لے۔ تو یہ مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ وہ سہارے کم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے لیے جو علمی طور پر بھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم اکٹھے سعودی حکومت کی دعوت پر گئے، تو ان کا اپنا صوفیز ہوتے ہیں، ہم حنفی ہیں، وہ حنبلی ہیں۔ حج کی ترتیب میں ہماری ترتیب اور ہوتی ہے، ان کی ترتیب اور ہوتی ہے، تو انہوں نے ہمارے حج کی ترتیب ایسی بنا دی جو ہماری ترتیب سے بالکل الٹ تھی۔ یار کیا کریں، ہم سرکاری دعوت تھی، ہم شاہی مہمان تھے، تو بڑے بڑے علماء سے، میں بھی ایک خادم تھا ساتھ، تو مجھے یار یہ جو 3-4 دم واجب آ جائیں گے ہم پر کیا کریں گے ہم؟ میں تو فقیر آدمی ہوں، میں تو ایک دم میں دم نکل جائے گا یہ کیا کریں گے ہم؟ تو خیر ہم 3-4 علماء بیٹھے، میں نے کہا یار یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، اتنے دم کون دے گا؟ اور ہمارا تو پتہ ہے آپ کو بڑا سخت ہے موقف، ترتیب ادھر ادھر ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے، دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو ہم بیٹھے، تو ہم نے کہا یار ڈاکٹر صاحب ہیں نا، ڈاکٹر صاحب جو فیصلہ کرے ٹھیک ہے یہ نہیں، میں اس سہارے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سارے معاملات ڈاکٹر صاحب کے سپرد کر کے تسلی سے مطمئن ہو گئے، کوئی بات نہیں، جو ڈاکٹر صاحب کریں گے ٹھیک کریں گے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے یار، اس درجے کا اعتماد کہ اہل علم اعتماد کر کے ٹھیک ہے یار جو کرے گا ٹھیک ہے۔ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا کہ ہم مینا میں اکٹھے تھے، وہ مسئلے 2-3 درپیش تھے، ہم اکٹھے یار کیا کریں گے، تو ہم نے کہا یار ڈاکٹر صاحب ہیں نا، چلو ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں گئے تو ڈاکٹر صاحب نے ساری باتوں کا ٹھیک ہے یار کر لیں گے، کر لیا انہوں نے۔
اب تفصیل نہیں بتاؤں گا کیا کیا وہی جو ہم حنفی کیا کرتے ہیں لیکن یہ میں سہارے کی بات کر رہا ہوں کہ بڑوں کا وجود، بڑوں کی موجودگی سہارا ہوتی ہے اور برکت ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے۔ تو میں تو ایک ہی جملے پر بات کروں گا کہ ہمارے یہ سہارے ہم سے چھوٹتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک سب بزرگوں کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرمائیں۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جو بزرگ بھی جاتا ہے، فطری بات بھی ہے یہ، لیکن محسوس زیادہ ہوتے، خلا بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کتنے بزرگ ہمارے پچھلے 2-3 سال میں گئے، خلا ہے، پیچھے کوئی تنہائی نہیں ہے۔ تو بہرحال آج میں مناسب کہ ہمارے بزرگ گئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، سب بزرگوں کے لیے اللہ پاک سب کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں کم از کم ان کے جد و جہد کے ساتھ، ان کے مشن کے ساتھ، ان کے ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک، 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 نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔